آج ہم زمانے سے ڈرتے ہیں، زمانے کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ ایک مومن ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت سے ڈر جائے، کیا آپ کو یقین آ سکتا ہے؟ نہیں ڈر سکتا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، دانشوران قوم و ملت، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر، اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے میری اور آپ کی زندگیوں کو سلامتی بخشتے ہوئے آج کا یہ بہت متبرک موقع نصیب فرمایا۔ یوں تو صبح سے شام تک اللہ کی بے پناہ بے کراں نعمتیں مجھ پر اور آپ پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ ایک سانس کے بعد آسانی کے ساتھ دوسرا سانس آ جائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نعمت سے مکمل فائدہ اٹھا کر آج تلسی نگر کے اس پارک میں اور آپ جمع ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پاکیزہ کلام کی آیت مبارکہ کا شروعاتی ٹکڑا پڑھا، تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہمارے درمیان کا پلا بڑھا، وہ کامیاب ہو جائے اور کسی جگہ پر اس کا سلیکشن ہو جائے، تو اب سلیکشن ہو جانے کے بعد
ہم محلے والے تمام لوگ مل کر اس کو اعزاز اور اکرام سے نوازیں، اس کو ایوارڈ دیں، اچھے نام سے پکاریں، تو اس بچے کو بھی اچھا لگے گا، اس کے والدین کو بھی اچھا لگے گا۔ تو جس طریقے سے ہم نے اس کامیاب ہونے والے اپنے بچے کو اپنے درمیان میں بلا کر عزت سے نوازا ہے، ایوارڈ دیا ہے، اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تقدس اپنی جانب سے اپنے تمام بندوں کو ایوارڈ سے نواز رہا ہے۔ اور وہ ایوارڈ کیا ہے؟ دنیا کے تمام ایوارڈ اس ایوارڈ کے سامنے فیل ہیں، ماند پڑ چکے ہیں۔ وہ ایوارڈ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ معلوم ہوا کہ ایمان والا کہہ کر پکارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گویا کہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اور پوری زندگی کا دار و مدار ہے بھی اسی پر، چونکہ میری اور آپ کی نسبت اللہ سبحانہ و تقدس نے ایمان سے رکھی ہے، قرآن سے رکھی ہے، اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رکھی ہے۔ یہ جو بیچ کا ہمارا ایک سفر ہے، چونکہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے۔ عالم ارواح میں تمام روح جمع تھی۔ آپ قرآن کے پاس آئیے اور آ کر سوال کیجئے، قرآن ہمیں انشاءاللہ ہر موقع پر ہماری ہر ضرورت کا انتظام کیے ہوئے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر سچی طلب ہو، احترام ہو، اکرام ہو، اور دین کی جو بات جس درجے کی ہے اس کو اس درجے میں رکھ کر اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو وہ سراسر دین ہے۔ اگر اس سے کم زیادہ کر کے ہم اختیار کرتے ہیں تو سمجھ لو وہیں سے بے دینی کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بگاڑ ہیں وہ تمام بگاڑ صرف اسی بات کو لے کر ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے ایک بہت بہترین قسم کا اصول لکھا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ آج کی رات یہ کئی نسبتوں کی حامل ہے۔ میرا اور آپ کا مل جل کر یہاں بیٹھنا کئی نسبتوں کا حامل ہے۔ پہلی نسبت اللہ کے کلام کی نسبت، دوسری نسبت دینی محفل کی نسبت، تیسری نسبت اللہ کے رسول کی نسبت۔ یہ آواز کھینچ رہا ہے بھائی آپ کا مائک۔ اور چوتھی نسبت آج کی اس رات کی نسبت، یعنی آج کی یہ رات شب برت کی رات کہلائی جاتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اس رات کی حقیقت کو ایک کتابچے کے اندر لکھا ہے، اور اس کتابچے میں ایک جگہ آ کر لکھا ہے کہ دین کی جو بات جس درجے کی ہے اگر ہم اس کو اس درجے میں رکھ کر ادا کریں گے تو وہ سراسر دین ہوگا، کم زیادہ کریں گے تو بے دینی ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اصل میں ہے یہ کہ اللہ جو کرتا ہے بہتری کرتا ہے۔ مستقل یہ جو سلسلہ ہے یہ پروگراموں کا ہے، اس میں رات دن پروگرام ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بڑے مصروف ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک جگہ جلسے میں تھا، فارغ ہو کر کے میں کھانے کے لیے بیٹھا، وہاں کوئی چیز واللہ عالم، حکم تو اللہ ہی کا ہے مگر اس نے سبب لگایا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ کسی چیز کا سبب لگا، گلا 2 دن سے مکمل جام ہو گیا، ورنہ الحمدللہ آپ لوگ میری آواز کو سنے ہوئے ہیں، گلا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے بلند آواز عنایت فرمائی ہے، مگر آج یہ آواز مستقل اللہ سے التجا کرنی پڑ رہی ہے کہ اے بار الہا اپنے دین کو سمجھانے میں اس گلے کو تعاون نصیب فرمائے۔ آپ دعا کریں گے، توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو حضرت مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے ایک اصول لکھا، اصول ہے کہ دین کی جو بات جس درجے کی ہے اگر ہم اس کو اس درجے میں رکھ کر اختیار کرتے ہیں تو وہ سراسر دین ہے، اس سے کم زیادہ کرتے ہیں تو وہ بے دینی ہو جاتی ہے۔ وہیں سے ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔
یہ بہت قیمتی بات ہے، بڑے توجہ کے ساتھ دھیان سے کان لگا کر آپ سنیں، دل کی تختی پر اس بات کو نقش کر لیں۔ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی میری طرف؟ مکمل توجہ ہے؟ بات کروں؟ توجہ اگر ہٹے گی تو مجھ سے بات نہیں ہوگی، یاد رکھنا، آپ لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنہ دجالی کے تمام فتنے ظاہر ہو کر رہیں گے، اس کو نہ آپ روک سکتے نہ میں روک سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں، ان فتنوں میں ہم اپنے عمل سے شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے عمل وہ کیا جو فتنوں کے اندر داخل کرنے والا ہے، تو پھر کوئی طاقت مجھے اور آپ کو گمراہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ بہت کھل کر میں بات کر رہا ہوں، دل کی تختی پر لکھیے گا۔ اس دنیا کے اندر اختلافات بہت ہیں، نظریاتی اختلافات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ آپ کے دور اقدس میں نظریاتی اختلاف وجود پذیر ہوئے، لیکن آج بھی نظریاتی اختلافات ہیں، مگر اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے ہو جائیں، صاحب علم حضرات ہیں، میرا مزاج ہے کہ جب صاحب علم حضرات ہوں، علمی بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ہر چھوٹے کے لیے بڑے کی موجودگی یہ سند کی حیثیت رکھتی ہے، اور میں اپنی ان باتوں کے لیے سند چاہتا ہوں آپ کے درمیان، آپ کے اسٹیج سے۔ نظریاتی اختلاف قیامت تک رہے گا، لیکن یاد رکھیں قاعدہ، اس نظریاتی اختلاف میں اور آج کے نظریاتی اختلاف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کا نظریاتی اختلاف فقط اور فقط نظریاتی اختلاف تھا، لیکن آج کا نظریاتی اختلاف وہ عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی بنیاد پر امت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، لوگ جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ جبکہ قرآن اٹھائیے، احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، لائیے آپ سیاہ ستہ اٹھا کر، الحمدللہ آج مجھے پاور حاصل ہے، میرے ساتھ یہاں اس علاقے میں کسی طرح کی کوئی نسبت نہیں ہے، فقط ایک نسبت ہے، دین کا عالم ہونا، ایک نسبت ہے۔ اب میں کھل کر آپ کے درمیان میں بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ سیاہ ستہ اٹھا کر لائیے، مسانید اٹھا کر لائیے، مسند امام احمد، مسند ابن مالک، مسند امام ابو حنیفہ اور دیگر تمام مسانید کی کتابیں اٹھائیے اور قرآن اٹھائیے، تمام جگہ سے ایک بات ملے گی کہ اللہ کا رسول اس عرب کے ریگزاروں میں، سنگ زاروں میں اس قدر صعوبت تکالیف کو جھیل کر اس امت کو امت بنا کر گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس امت کو جماعتوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ آج وقت بٹنے کا نہیں ہے، آج وقت اتحاد کا ہے۔ ہم نے اپنے نظریاتی اختلافات کو عقائد کی شکل دی، اور پھر ان تمام عقائد کی شکلوں کو دوسروں پر تھوپنا شروع کیا۔ یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات غلط ہے۔ نظریاتی اختلاف رہیں گے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، رونق ہے اس جہاں میں اختلاف سے، یہ تو زینت کی علامت ہے۔ لیکن کمزوری نہ بنائیں، اس کو بانٹے نہ، جھگڑا نہ کریں، اپنا عقیدہ کسی کے دوسرے کے اوپر نہ تھوپیں، اس نظریاتی اختلاف کو دوسرے کے اوپر زبردستی نہ تھوپیں، یہ بہت بڑی ہم لوگوں کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ اطاعت کا کرنا، عبادت کا کرنا. اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننے کو، اور عبادت کہتے ہیں اس کہنا مان کر جس چیز کا حکم اس بنانے والے نے دیا ہے اس کو اختیار کرنے کو. مثلا نماز کا 5 وقتہ ادا کرنا یہ عبادت ہے، اور وقت پر پابندی کے ساتھ اس کے پڑھنے کا عادی ہونا یہ اطاعت ہے. کیوں اطاعت اور عبادت کہا؟ اس لیے قرآن نے اعلان فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ. اے ایمان والو تم اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، نماز کا قیام کرو. نماز کا قائم کرنا یہ دین کا قائم کرنا ہے. من حافظ صلاۃً حافظ دینہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے روئے زمین پر رہ کر نماز کی مکمل حفاظت کی، اہتمام کے ساتھ پڑھا، اس کے آداب کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے سنن کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، معلوم ہوا کہ وہ خود بھی پڑھنے والا بنا، دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دینے والا بنا. اب کہا جائے گا کہ یہ نماز کا قائم کرنے والا ہے. اگر وہ خود پڑھتا رہا، دوسروں کے بارے میں فکر نہ کیا، دوسروں کو دعوت نہ دی، رب کعبہ کی قسم وہ نماز کا قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو نماز کے قیام کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماننے کو اطاعت، اور اس کو مان کر پڑھ لینا، اس کا عادی بن جانا یہ عبادت ہے. اب آئیے، آج ہم میں نہ اطاعت ہے نہ عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں سے ایک چیز غائب ہے جو ان دونوں چیزوں کی بنیاد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا خوف. شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے شیخ الادب، بڑے استادوں میں ہیں، عربی ادب کا ماہر شخص. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام مفید الطالبین ہے. اس کو پڑھیں، آپ پڑھنے والوں سے سنیں. بڑی شاندار باتیں، آب حیات اس کے اندر نقل کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا رأس الطاعات مخافت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کو، اس کی عبادت کو کما حقہ زندگی میں لانے کے لیے اللہ کا خوف بنیاد ہے. اور آج ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. دنیا کے تمام خوف و ہراس سے ہم مستقل متاثر ہو رہے ہیں. یہ صفت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح چیز کو چھوڑا، غلط چیز نے آ کر جگہ پکڑ لی. ڈرنا انسان کی فطرت کے اندر پہلے سے ودیعت رکھا ہے. اللہ کا نظام ہے. آئیے قرآن سے سوال کیجئے، اور سوال کیجئے اللہ سے، قرآن سے پوچھئے کہ کیا بارے الہا تو نے ہماری باڈی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر کچھ چیزیں پہلے سے فیڈ کی ہیں؟ آج کے اس مادی دور میں اللہ کے اس نظام کو سمجھنے میں قطعی طور پر دشواری نہیں ہے. آج اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت پر آپ تھوڑا سا غور کریں. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے اس قرآن اپنے کلام کی اس آیت میں قیامت کی صبح تک آنے والی تمام مادی چیزیں جو سائنس کی ایجاد ہیں، ہر سائنسٹیفیکل انسان اپنی اس ایجاد کو اپنے آپ اپنی طرف منسوب کر کے اس کو بھی مکمل جان رہا ہے، اور اپنی ذات کو بھی مکمل جان کر لوہا منوانے کے فکر میں ہے. میں برسر اقتدار آپ کے اس ڈائس سے اس بات کا انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ تمام سائنسٹیفیکل حضرات وہ مکمل چور ہیں. آج ہم نے علم سے اپنے ناطے کو توڑا،
ان لوگوں نے صحیح ماڈرنائزیشن کر کے موڈیفیکیشن طریقے سے نئے طریقے سے علم سے اپنے آپ کو جوڑا تو آج وہ صحرا اپنے سر بندھواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ میں آپ کے موجودگی میں ایک بات بتلا دوں، اٹھائیے تاریخ، برطانیہ، اندلس، اس کے بعد پھر اس سے بھی آگے خلیجی تمام عربی ممالک، جتنے سائنسداں پہلے ہیں جنہوں نے لفظ سائنس کا ایجاد کیا، ان سے پہلے روئے زمین پر کوئی جانتا نہ تھا کہ علم سائنس کیا ہے۔ وہ علم سائنس کے موجد ہیں، آج ان کے تمام قاعدوں کے موافق ہر ایک ریسرچ اسکالر اپنی ریسرچ کی تکمیل کرتا ہے، تو اس کی تکمیل قرآن پاک پر آ کر ہوتی ہے، تب جا کر وہ اپنے قلم کو بند کرتا ہے اور اس کی ہوئی ریسرچ کو وہ دنیا اور زمانے کے آگے پیش کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی تمام مادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں علی الاعلان کہنا چاہتا ہوں کہ آج سائنس اللہ کی واحد پاکیزہ کتاب کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور وہ کتاب قرآن کریم۔ فرعون کی لاش پر مستقل آپ کو خوب مشہور واقعہ سنا ہوگا، چوہے چھوڑے جاتے ہیں، میوزیم میں مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے۔ 3000 کچھ سال فرعون کا ناشا دریا کے اندر رہا، تاریخ رقم ہے۔ سمندر کے اندر صفت ہے کہ وہ گلا سڑا کر ختم کر دیتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اس کو وہاں سلامتی بخشی، اور پھر اس کے بعد دریا کو حکم ہوا، دریا نے اللہ کے حکم سے اس ناشے کو باہر نکال کر پھینکا، روئے زمین پر ٹک نہ سکا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ۔ قرآن کہتا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ ہم تیری ناش کو، تیرے بدن کو، تیرے بعد آنے والے تمام لوگوں کو، آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے، لائیے تمام طاقتوں کو اور وہ آ کر کھڑے ہوں اور پھر دعویٰ کریں۔ کیا اللہ کے اس قول کا کوئی تقابل کر سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ قیامت کی صبح تک نشان عبرت بنانے پر قادر ہے، تو اس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس کا گوشت بڑھتا ہے، اس میں نمک کے ذرات پائے گئے۔ جب ریسرچ اسکالروں نے ریسرچ کی تو کرتے کرتے امریکہ کا ایک ڈاکٹر، میں نے خود اس کا آرٹیکل اپنی نگاہوں سے پڑھا، اس کی ریسرچ کی تکمیل جب نہ ہو سکی، اس کی پیاس نہ بجھ سکی، اس نے رخ کیا مسلمانوں کی طرف۔ وہ ایک بستی میں آیا، باہر جنگل میں، کھیت میں ایک عام سا مسلمان کام کر رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا، اس کی ملاقات ہوئی، اس نے اپنے آنے کا مقصد بتلایا کہ میں مسلمانوں سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ میرا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ کہا کہ بھائی ہمیں بھی بتلا دے وہ مقصد تیرا کیا ہے۔ کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اس بات پر کہ اس کا گوشت کیوں بڑھتا ہے، اس میں نمک کے ذرات پائے گئے ہیں، مجھے اس کا جواب نہیں مل پا رہا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا مسلمان تھا، اس کے دل میں علماء کا احترام تھا، اللہ والوں کی قدر تھی، قرآن سے اس کا جڑاؤ تھا۔ اس نے کہا کہ آئیے مدرسے میں، ہمارے ایک عالم صاحب ہیں، ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر مدرسے لے آیا۔ اب ان مدرسوں میں کیا سکھلایا جاتا ہے آپ غور سے سنیے گا اور ان مدرسے والوں کا احترام کیجئے گا۔ امت میں بہت بڑی کمی ہے آج احترام کی، یہ سچائی ہے، اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ جتنا جلدی اعتراف کر لیں گے اتنا نفع ہوگا۔
خیر وہ مدرسے میں آئے، ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کر ان سے اپنا آنے کا مقصد ظاہر کیا۔ عالم صاحب نے قرآن اٹھایا اور یہ آیت مبارکہ کھول کر دکھلا دی کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جتنے تیرے بعد اس ذہن کے لوگ آئیں گے، تیرے اس جماعت میں شامل ہونے والے ہوں گے، ان کے لیے بھی اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے تیرے بدن کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ جب اس نے وہاں اس میں پڑھا اور اس کو قرآن کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کی تفسیر بتلائی گئی، اب اس کی ریسرچ مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ تو میرے عزیز بزرگ دوستو، یہ جو ایک آیت کریمہ ہے، اس میں مادی چیزوں کو بتلایا گیا ہے کہ کن کن تمام چیزوں کو قیامت تک پیدا کیا جائے گا اور وہ کیا کیا کام دیں گی۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ قیامت کی صبح تک آنے والی ہر مادی چیز وہ اللہ کے نظام کو، اس کی قدرت کو سمجھانے میں معین و مددگار ثابت ہوں گی۔ کیا ہوں گی بھائی؟ معین و مددگار ثابت ہوں گی۔ تو اب جس طرح انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہت ساری چیزوں کو فیڈ کیا ہوا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں، انسانی فطرت میں، فطرت کہتے ہیں ہیبٹ کو، یعنی جو چیز انسان کی عادت میں ہوتی ہے وہ نیچرلٹی کی طرف ہوتی ہے، نیچرل طریقے پر، وہ کوئی اس میں داخل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ڈر، محبت، کامیاب ہونا، بامراد ہونا، اپنے کام میں سکسسفل ہونا، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پہلے سے ودیعت کی ہوئی ہے، پہلے سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی انسان دنیا کا آپ اٹھا کر دکھا دے جس کی فطرت کے اندر یہ بات نہ ہو کہ مجھے کامیاب نہیں ہونا ہے۔ ہر ایک انسان یہ کہے گا مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے بامراد ہونا ہے۔ تو محبت بھی انسان کا فطری عمل ہے، ڈر بھی انسان کا فطری عمل ہے۔ اگر اس محبت کی نسبت درست ہوگی تو یہ محبت انسان کو عرش معلی تک پہنچا سکتی ہے، اگر اس کی نسبت خراب ہو گئی تو یہ انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ اسی طریقے سے ڈرے گا، انسان کے اندر ڈر جانے کا معاملہ اللہ نے پہلے سے رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، اپنی فطرتوں کے اندر اللہ کا خوف غالب نہیں رکھیں گے، تو میرے دینی بھائیوں، میرے ایمانی بھائیوں، آپ یاد رکھو پھر اللہ کائنات کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر داخل کر دے گا۔ آج ہم زمانے سے ڈرتے ہیں، زمانے کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ ایک مومن ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت سے ڈر جائے، کیا آپ کو یقین آ سکتا ہے؟ نہیں ڈر سکتا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔